अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोगिस अली। नाजरीन, फैसलाबाद से मोटरवे केस का मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलिह गिरफ़्तार हो गया है। इसके अलावा आज बहुत ज़बरदस्त और बड़ी ख़बरें हैं, जैसे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक इमरान खान साहब को नोटिस भेजा है, जो उन्होंने इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन सेंटर में जो एक लॉयर्स फोरम से खिताब किया था, उस बुनियाद पर उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो गिरफ़्तारियाँ हैं और अपोजिशन जो है वो रोना रो रही है, कुछ बंदे गिरफ़्तार भी हुए हैं गुजरांवाला जलसे से पहले। उसके बाद हुकूमत ने जलसे की इजाज़त अभी तक फ़िलहाल नहीं दी, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि हम जीटी रोड पर जाकर जलसा करेंगे। इसके बाद ये है एक बड़ी ख़बर कि जो पीडीएम है, यानी कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि वो आपस में जो उनके अपोजिशन है वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे, इनहराफ करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी इजलास में फ़ैसले होंगे उसको तहरीरी तौर पर महफूज किया जाएगा, ताकि कि कोई बंदा भी यहाँ से खिसकता है तो वो जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। यानी कि इन लोगों को समझ आ गई है कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं है, लोग कहीं इधर उधर जा सकते हैं या इनके साथ हाथ हो सकता है। और भी बहुत सारी खबरें हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाए। उसका जो है वो बात अभी फाइनल होने वाली है। इसके अलावा शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो बरतानिया के साथ मुलज़मों की वापसी के लिए तमाम चीज़ों पर रज़ामंद हो गया है, और नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए जो इमरान खान साहब ने इक़दामात का कहा था उसके ऊपर भी बातचीत मुकम्मल होते हुए नज़र आ रही है। अभी पहली ख़बर पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो आबिद मलिह फैसलाबाद से गिरफ़्तार हुआ है, ज़िम्मेदार ज़राए का ये बताना है कि जब आबिद मलिह गिरफ़्तार नहीं हो रहा था या इसके छापे मारे जा रहे थे, तो जो है मीडिया में बड़ी बातें हो रही थी। कभी कहा जा रहा था कि 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 50 दिन हो गए कि बंदा गिरफ़्तार नहीं हो रहा। तो अब CCP लाहौर उमर शेख साहब ने ये कहा कि सबसे पहले तो मीडिया पर ये पाबंदी लगाई जाए कैमरा के थ्रू कि इस मुलज़िम की जो है ख़बर नशर नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद ये है कि ये ख़बर नशर होना बंद हो गई, तमाम चैनल साइलेंट हो गए, और पुलिस अपने आराम से बिल्कुल सुकून से जो एक हाइप थी वो क्रिएट नहीं हुई थी, और पुलिस ने अपना काम किया और फैसलाबाद से इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया। और ये उन लोगों पर भी तमाचा है कि जब इस बारे में ख़बर आई थी कि ये ख़बर नशर नहीं करनी, इस पर पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि मुलज़िम को फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत से देसी लिबरल्स और आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए कि ये हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, सब कुछ कर दिया है। बड़ा इमरान खान पर क्रिटिसाइज़ हुआ, कहा कि तो मीडिया को दबाने की कोशिश है, लेकिन असल में उसका जो मकसद था वो यही था कि मुजरिम तक पहुंचना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि CCP लाहौर ने अपनी पहली जो कामयाबी है वो दे मारी है इनके मुंह पर। जो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, बिल्कुल कोई शवाहिद नहीं थे, कोई कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है बहुत सी गलतियां हुई पुलिस से, बड़े मामलात ख़राब भी हुए, लेकिन यह है कि अब पिछली बातों में पानी फेर देना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि इस मुजरिम को अब कब फांसी लगती है, ये बहुत ज़रूरी है। और उस खातून के साथ जो ज़्यादती हुई, हम भी उन्हें अब यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम ये बताने के लायक होगी कि ठीक है, एक जो आपके साथ बहुत दुख भरा एक जो है वो वाक़या पेश आया, लेकिन यह है कि मुजरिम गिरफ़्तार हो गया और इसको अब इबरत का निशान बनाना चाहिए। इसके लिए शहजाद गिल साहब ने भी ट्वीट किया, उसने कहा कि उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और बिल्कुल देनी भी चाहिए। दूसरी खबर पे चलते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज इमरान खान साहब को नोटिस भेजा है कि उन्होंने जो सरकारी ऑफिस है वो जो है अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि सरकारी ऑफिस वो अवामी तकरीबात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो एक जो उन्होंने जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये किसने इसके पैसे दिए, ये तकरीब किसने अरेंजमेंट कराई, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद एक रिबटल आया, अच्छा रिबटल आया, और ये मीडिया भी कोट्स कर रहा है और हमारे ज़िम्मेदार ज़राए भी बता रहे हैं कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, इंसाफ लॉयर्स फोरम के वो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया था और उन्होंने ही इस हाल को बुक कराया था, ज़िली इंतज़ामिया से इसका NOC लिया था, उसके बाद इसकी पेमेंट भी की गई थी। तो इमरान खान साहब ने सिर्फ जाकर वहाँ पे खिताब किया था। आप नवाज़ शरीफ के जाकर, ज़रदारी के जाकर चेक करें दौर कि उन्होंने कितने लोगों के साथ खिताब किया। और ये जो वकील हैं या जो अदलिया का सिस्टम है, इमरान खान साहब एक सियासी जो है एक फ़िगर रखते हैं, वो कहीं पे जाकर भी खिताब कर सकते हैं, अपने लोगों को एतमाद में ले सकते हैं। लेकिन ये आपको बताऊं कि ये सारी शरारत हुई कहाँ से है। ये वही शरारत है जो मैंने आपको कल बताया था कि जो नुस्खा बताया था सुहेल वड़ाइच ने कि अदालत के थ्रू जो है
کوئی سسٹم لایا جائے تو آپ کو پتہ ہے جسٹس قاضی فائزہ نے جو نوٹس لیا ہے یہ ان کا ایک رد عمل بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس چل رہا ہے پریزیڈنٹ کا، اس حوالے سے بھی معاملہ ہے کہ ان کے اوپر ایک خود کیس چل رہا ہے، وہ خود اپنی جو ہے رسیدیں دینے میں ناکام رہے ہیں، ان کی بیگم جو ہیں ان کے نام پہ جائیدادیں ہیں، خود باہر مطلب ہے کہ اتنا کچھ انہوں نے پیسہ بنایا ہوا ہے، اس کی وہ رسیدیں دینے کے بجائے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، تو ایک باعث سامنے آتی ہے۔ اور یہی سہیل وڑیچ صاحب کی جو شرارت تھی کہ ایک جو ہے عدالت کے تھرو جو ہے نیا حکومت لائی جا سکتی ہے، سیٹ اپ لایا جا سکتا ہے، تو یہ اس کی کڑی ہے، لیکن حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب تو میرے خیال سے پیش نہیں ہوں گے، وکیل جائیں گے بتائیں گے کہ یہ معاملہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے، جیسے قاضی فائزہ نے نوٹس بھیج دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ابھی چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی یہ کیس جانا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک پہلی پیشی پر عمران خان صاحب کو کہیں کہ آپ گھر چلیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ شرارت دیکھیں کہ جو سہیل وڑیچ کر رہا تھا، یہ قاضی فائزہ صاحب وہی ہیں جنہوں نے جو ہیں وہ حدیبیہ پیپر مل میں بالکل کھلی چھٹی دے دی تھی شریف خاندان کو، اور خود اپنی رسید دینے میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ بڑے سوالات ہیں، اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ جب ہوگی تو بتایا جائے گا کہ دیکھیں گے آپ تو خود ابھی اپنا کیس بھگت رہے ہیں، تو آپ کے اندر بائسنس کا جو چیز ہے وہ شامل ہوگا، تو یہ میرے خیال سے جو ہے انہیں بینچ میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو کیس یہ سن رہے ہوں۔ اس کے بعد گجرانوالہ میں جی انہوں نے 16 اکتوبر کو جلسہ کرنا ہے، مسلم لیگ نے ضلعی انتظامیہ نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ بھجن کرونا ہے، وہ آپ کو اجازت دے کے وہاں پر پورے لوگ جو ہیں کرونا میں مبتلا ہو جائیں، ضلعی انتظامیہ تو پھر کہیں گے کہ آپ نے اجازت کیوں دی؟ تو حکومت نے بالکل فیصلہ صحیح کیا ہے، ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن خرم دستگیر صاحب یہ کہتے ہیں جی ہم جی ٹی روڈ پر جا کر جلسہ کریں گے۔ بالکل کریں، کرونا کا آپ ہی ذمہ دار ہوں گے، پھیلائیں اس ملک میں کرونا کو جو مشکل سے ختم ہو رہا تھا۔ بھارت کو دیکھیں کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے کرونا کے حوالے سے، بڑی مشکل سے ہم اپنی سرگرمیاں بحال کر رہے ہیں اور یہ جلسوں پر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب کے اور اسد عمر صاحب کے بھی رابطے ہوئے ہیں، اور جو ہے نیشنل کمانڈ اینڈ جو NCOC بنایا ہوا ہے، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جلسوں پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ بڑی مشکل سے ہم کرونا سے نکلے ہیں، تو یہ کرونا کا جو ہے پھیلاؤ نہ ہو سکے۔ تو میرے خیال سے میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جلسوں پر پابندی لگا دینی چاہیے، تاکہ حکومت یہ کہہ سکے کہ ہم نے تو آپ کو روکا تھا، آپ دیکھیں کہ ذمہ دار ساری کچھ آپ نے ذمہ داری جو ہے نبھائی نہیں ہے، اور یہ کرونا پاکستان میں پھیلا ہے۔ اس کے بعد نون لیگ کے ایک سوشل میڈیا آرگنائزر ہیں عادل اسلم، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ایک ہاتھ میں کہہ رہے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم فری ہینڈ دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن انتظامیہ اپنا کام کرے گی۔ اپوزیشن جو ہے وہ جتنے اس ہمارے 70 سالہ تاریخ میں جو اپوزیشن کرتی رہی ہے سڑکوں پہ، تو حکومت بھی ان کے ساتھ وہی کرے گی جو ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو بالکل فری ہینڈ دے دیا جائے کہ قومی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، آپ ہر طرح سے دھجیاں اڑا دیں قانون کی۔ تو ایک آرام سے آپ جلسہ جلوس کریں، اس میں تو آپ کو رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے قانون کو بائی پاس کیا تو حکومت پھر جو ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ اور یہ جو نواز شریف کی تقریر والا معاملہ ہے سوشل میڈیا پر، یہ بھی بہت جلد آپ کو ختم ہوتا نظر آئے گا، اور یہ بھی وہ خطاب نہیں کر پائیں گے ان جلسے جلوسوں میں، نہ ہی پارٹی کے اجلاسوں میں۔ تو ایک گرفتاری آئی ہے، جو سوشل میڈیا آرگنائزر ہے عادل اسلم، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جی آخری اور بڑی خبر ہے، یہ جی بہت بڑی خبر ہے، اس لیے کہ یہ موجودہ سنیریو میں، موجودہ تناظر میں بتانا بہت ضروری ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے منہ کس طرف ہے، نون لیگ کا کس طرف ہے، مولانا فضل الرحمان کا کسی طرف ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ PDM کی جو 15 اکتوبر کو ہونے والا اجلاس ہے، اس سے پہلے بھی جو اب اجلاس ہوں گے، اس کی بھی جو چیزیں وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں، جو تقریر ہوئی ہے، جو بولا گیا ہے، وہاں ایون کہ وہ تک ریکارڈ ہوگا، تحریری شکل دی جائے گی، اس کے اوپر تمام لوگوں کے دستخط ہوں گے، اس کی کاپیاں پھر تمام جماعتوں کے پاس ہوں گی، اور اس فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس سے منحرف ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر جو ہے اس کو بتایا جائے گا یہ آپ نے فیصلہ کیا تھا، یہ آپ نے بولا تھا، اور یہ اس کی کاپی ہے، تو اب آپ کیسے یہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس لیے کیا جا رہا ہے یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے جو پنچھی ہیں وہ اڑ جائیں گے، پیپلز پارٹی جو ہے کبھی استعفے نہیں دے گی، وہ بات کر کے مکر جائے گی۔ مسلم لیگ نون بھی ہے، وہ بھی ڈیل کی تلاش میں ہے، جب شہباز شریف کو کوئی سگنل ملے گا یا نواز شریف کو سگنل ملے گا تو وہ یہاں سے چھو منتر ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام گفتگو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی یہ ایک پیج پر نہیں ہے، ان میں دراڑے ہیں، اور یہ مطلب بے یقینی کی کیفیت ہے ان کے آپس میں۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کے ساتھ جو ہے تحویل ملزمان کی معاہدوں پر رضامند ہو گیا ہے، اور بہت جلد جو ہے ایک معاہدہ ہوگا جس میں نواز شریف کو واپس لانے کا بھی معاہدہ شامل ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف بہت جلد پاکستان میں پاکستانی حکومت لے کر آ رہی ہوگی، اور یہ پہلا جو ہے تاریخ میں ہوگا کہ کوئی بھی ملزم جو ہے پاکستان برطانیہ سے لے کر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو کہہ دوں
کہ جو برطانوی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا، غالباً ایک ہفتے پہلے دیا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ازائلم کا جو سسٹم ہے، جو سیاسی پناہ کا سسٹم ہے، وہ ناکارہ ہو چکا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک اپنے پارٹی کے جو ہے اجلاس میں یہ خطاب کیا تھا، ورچوئل اجلاس تھا، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ورچوئل خطاب کیا تھا۔ برطانیہ میں جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کیونکہ وہاں پر اجلاس جو ہے وہ باقاعدہ نہیں ہوا تھا، ورچوئل ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم نے مزید سخت کرنا ہے اور یہ ایک دھوکہ بن چکا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، یہ جو سیاسی پناہ کا معاملہ ہے، کیونکہ برطانیہ ہر سیاسی پناہ والے بندے کو جو ہے وہ سیاسی پناہ دے دیتا ہے، اور منی لانڈرنگ سے آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں کتنی ان کی اکانومی بوسٹ ہو رہی ہے، تو منی لانڈرنگ کا پیسہ تو برطانیہ میں جاتا ہے، یہ بینکوں میں جاتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ لیکن باقی سب چیزیں چھوڑیں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے نواز شریف پر دباؤ ڈال کر اس کو پاکستان لایا جائے اور پھر وہی راہ دکھائی جائے جہاں پر وہ موجود تھے، یعنی کہ کالی کوٹری جیل کی، اور وہ جیل کی کوٹری اب سہولتوں والی نہیں، وہ اصل والے مچھروں والی اور لال بیگ والی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔